إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، چند منٹ پر مشتمل یہ نصیحت کی باتیں ہم اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. شاید آج سے تقریباً 7 سال پہلے، سب سے پہلے جب میں اتر پردیش کی زمین چھوڑ کر کسی اور جگہ پر دعوت و تبلیغ کی غرض سے نکلا تھا تو وہ سرزمین جھارکھنڈ کی آپ کا یہ پیارا گاؤں تھا، جس گاؤں میں سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کی غرض سے پہنچا تھا. آج پھر سے پلٹ کر میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں اور یہ عارضی طور سے کہہ لیجیے ہمارے مخلص دوست محسن بھائی کی کرم فرمائی ہے، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے درمیان آج پہنچا ہوا ہوں، ورنہ یہ وقت میں اس وقت برہیٹ کے جامعہ میں ہوتا. خیر آئیے میں آپ کو کچھ نصیحت کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج ہم اگر سماج کو دیکھیں، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے. آج پوری دنیا میں ایک چیز عجیب طرح سے نظر آ رہی ہے، جو مالدار ہے وہ غریب کو کھا رہا ہے. یأکل القوی الضعیف کی مثال بنی ہوئی ہے. کوئی کسی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہا، جو جس کو چاہ رہا ہے، جہاں جتنا پا رہا ہے دبا رہا ہے. ظلم کرنے کی طاقت ہے تو ظلم بھی کر رہا ہے. اور انسان اپنی نجی زندگی میں بھی اتنا جری اور اتنا گنہگار ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی وہ بغیر سوچے سمجھے کر جاتا ہے. آج دنیا میں یہ ظلم کا، ایک دوسرے کے حقوق کو مارنے کا یہ جذبہ جو انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، جو یہ انسان کر رہا ہے، آخر کیوں کر رہا ہے؟ اگر غیر کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ نہیں کیا جانا ہے، ہماری لاش ہمارے ماننے والے، ہمارے قریبی لوگ جلا دیتے ہیں، ہم دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے. وہ اس کا ماننا ہے. وہ اگر گناہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کو دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں، اس لیے وہ گناہ کرتا ہے. لیکن جب ایک مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمارے جسم کے کتنے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ انگلی کے پور سے بھی انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے. ہر انسان کو اللہ دوبارہ بنا کے کھڑا کرے گا، میدان محشر ہوگی، حساب کتاب دینا ہوگا. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. جب ایک مسلمان اس عقیدے کو ماننے کے باوجود اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے کافر گزارتے ہیں، یعنی وہ ایسے گناہ دھڑلے سے کرتا ہے جیسے کافر کرتا ہے، تب وہاں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جس کا ایمان قرآن پہ ہو، جس کا ایمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر ہو، جس کا ایمان قیامت کے دن پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، حساب و کتاب پر ہو، رب کے سامنے حاضری دینے پر ہو، پل صراط سے گزرنے پر ہو، جنت و جہنم میں جانے اور بچنے پر ہو، جس کا ایمان اتنی تفصیل سے ایمان بالآخرہ پر ہو، وہ کیسے گناہ کر لیتا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے.
یہ وہ آیت ہے کہ اگر شیخ اس آیت پر ایک ایک آدمی عمل کر لے تو اس کے سدھرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ تمام شریعت کے مسائل، تمام ترغیب و ترہیب کی احادیث اور آیات و نصوص ایک طرف، یہ آیت مبارکہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی جو لڑکھڑاتی ہوئی ہے وہ سدھر جائے، ہمارے جو گناہوں میں پھنسے ہوئے اور گناہوں سے لت پت ہمارے قدم ہیں وہ رک جائیں اور ہم نیکیوں کی طرف چل پڑیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے اس آیت میں کیا کہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے، انصاف کرنے والا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازو رکھ دے گا، ساری دنیا کے لوگوں کے کرتوت ناپے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی شخص پر، کسی بھی ہستی پر، کسی بھی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ دنیا میں اگر آدمی اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی کے اوپر بیجا ظلم کر رہا ہے، کسی کے حق کو ہڑپا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی گالی دی ہے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کے کھا لیا ہے، یہاں تک کہ ایک تھپڑ بھی مارا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن میں ترازو لگاؤں گا، ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا، صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، عمل کو بھی تولا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی آدمی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، کوئی بھلائی کی ہوگی، کوئی برائی کیا ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو اس دن حاضر کر دیں گے، اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اے لوگو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہاں ایسے ہی حساب ہو جائے گا۔ آج ہماری زبان سے ایک سادھارن سا جملہ نکلتا ہے، جب کوئی مولوی صاحب، کوئی اچھا آدمی اچھی بات بتلانے لگتا ہے، ہماری بری حرکتوں پر ہمیں روکنے لگتا ہے، تو ہم اپنی زبان سے بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں مولانا چپ رہیے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم جھیلیں گے، دیکھا جائے گا۔ آدمی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، کوئی کہہ دے بیٹا نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، یہ فرض ہے، اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اگلے جمعہ سے دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم اور آپ غلط حرکتیں کرتے ہیں، شراب اور منشیات کا جب استعمال کرتے ہیں، روکنے والا روکتا ہے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے ابھی موج کر لو، مستیاں کر لو، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، ہماری زبان سے ہر قدم پر ایک سمجھانے والے کے جواب میں یہ نکلتا ہے کہ ابھی جو کرنا ہے کر لو، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا وہ لوگ کہتے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہم کو تو ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے، کیسے ہونے والا ہے، کس لمحے میں ہونے والا ہے اور کتنی تکلیفوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ترازو لگا دوں گا، ہر ایک کے اعمال کو تولا جائے گا، ہماری نیکیاں بھی تولی جائیں گی، ہماری برائیاں بھی تولی جائیں گی اور اللہ کے سامنے تولی جائیں گی۔ نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت والے اور اگر برائیاں زیادہ ہوئی تو جہنم والے بن جائیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے میں کافی ہوں۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حساب لینے کے لیے کیا سسٹم بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، لیکن اس کے باوجود رب العالمین نے کرامن کاتبین کو
ہمارے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے ہمارے کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھنے والے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے، اس کے باوجود رب العالمین نے یہ دنیا میں سسٹم بنا رکھا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم جو بھی حرکت کرتے ہیں، اپنے پیروں سے جہاں جہاں بھی چل کے جاتے ہیں، رب العالمین نے ہمارے بدن کی اعضاء کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے پیر بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے ہر اعضاء اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ یہ سارے سسٹم ہیں انسان کے حساب لینے کے لیے، جبکہ بس اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ حساب لے گا۔ اللہ فرماتا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میں حساب لینے کے لیے تو کافی ہوں، میرا حساب معمولی حساب نہیں ہے۔ اللہ جب یہ کہہ رہا میں حساب لینے کے لیے کافی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی حساب اللہ رب العالمین نہیں لے گا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ جس کا حساب لینے لگے، کیا وہ آدمی یہ دنیا میں جو آج بے باکی سے کہتا ہے کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل وہ اللہ کے سامنے کیا دیکھ کر اور کیا دکھا کر نکل جائے گا، کیسے بچ جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر چاہے نیکی ہو یا برائی کرنے سے پہلے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ ایموشن، یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم جو آج کر رہے ہیں کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کی قسم ہے آپ سے گناہ نہیں ہوگا، دل ایک بار کانپ جائے گا۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں لینے سے پہلے آپ کا ہاتھ کانپنے لگے گا، حرام مال پہ ہاتھ لگانے سے پہلے جس میں لرزہ طاری ہو جائے گا، نماز اذان ہو جانے کے بعد گھروں میں بیٹھے رہ جانا، یہ انسان کی ضمیر، اس کا دل، اس کا ایمان برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کے پیر خود بخود آپ کے گھر سے باہر نکلیں گے، یہ سوچ آپ کو نکلنے پر مجبور کر دے گی کہ نہیں اٹھو، اذان ہو گئی ہے، نہیں پڑھا نماز تو کل کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کیسے بتاؤں گا؟ اللہ میں نے ظہر کی نماز چھوڑی تو کیوں چھوڑی، عصر کی نماز چھوڑی تو کیوں چھوڑی، مغرب چھوڑی تو کیوں چھوڑی، عشاء چھوڑی تو کیوں چھوڑی، فجر چھوڑی تو کیوں چھوڑی، کسی کو مارا تو کیوں مارا، کسی کی جائیداد کو ہڑپا تو کیوں ہڑپا، کسی کو گالی دیا تو کیوں گالی دیا؟ ان سب کا جواب اللہ کے سامنے میں کیسے دوں گا؟ اگر یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کے سدھرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کی ایک پیاری سی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث نمبر 2581، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اے میری امت کے لوگوں جانتے ہو مفلس شخص کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے عرف عام کے حساب سے فرمایا مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس اچھے اچھے سامان نہ ہو، دنیا کی آرائش نہ ہو، بہترین سواری نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنی امت کی سوچ کو اور آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، دنیا میں مفلس اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن میری امت کا مفلس یہ بندہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس سامان نہیں، اچھی گاڑی نہیں، اچھا گھر نہیں۔ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، میری امت کا غریب وہ شخص ہے، میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جس نے نمازیں پڑھی، اللہ کو یاد کیا، ساری نمازیں قبول ہو گئی، رمضان کا روزہ آیا، روزے بھی رکھ لیا ہے، وہ روزے بھی قبول ہو گئے، اللہ نے توفیق دی، حج بھی کر لیا ہے، حج بھی قبول ہو گیا ہے، جتنی نیکیاں کر رہا ہے ساری نیکیاں اللہ اس کا قبول کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اپنی ساری نیکیوں کو لے
لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ رب العالمین یہ میں نے اتنی نیکیاں دنیا میں کی ہیں, یہ میری نمازیں ہیں, یہ میری زکوٰۃ ہے, یہ میرے روزے ہیں, یہ میرا حج ہے, یہ میری صدقات ہیں, یہ میری نوافل ہے, اے اللہ یہ میری نیکیاں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے اللہ کا حق تو ادا کیا تھا لیکن دنیا میں بندوں کے حقوق کے معاملے میں بڑا کچا تھا. وقد سفک دم ھذا, کسی آدمی کا مرڈر کر کے گیا ہے, نمازیں تو پڑھی, روزے تو رکھے, زکوٰۃ تو دیے, یہ ساری نیکیاں اس کی قبول ہے, لیکن ساتھ میں اس نے کسی کا مرڈر بھی کیا ہے. وَأَكَلَ مَالَ ھذا, اور کسی آدمی کا خون بھی کیا, کسی آدمی کے مال و جائیداد کو کھا کے گیا ہے, ہڑپ کے گیا ہے, کسی کو مارا بھی ہے, کسی کو گالی بھی دی ہے. وَقَدْ شَتَمَ ھذا, اور کسی کو گالی بھی دی ہے, کسی کو برا بھلا بھی کہا, کسی پہ الزام بھی لگایا, بہتان تراشی بھی کی ہے. یعنی حقوق اللہ کو ادا تو کیا ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بڑا کچا ہے. حقوق العباد کے معاملے میں اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور اللہ کو خوش کرتا رہا اور بندوں کے اوپر ظلم کرتا رہا, کسی کو گالی دیتا رہا, کسی کے الزام لگاتا رہا, منہ میں جس کو آیا جو کہتا چلا گیا, فلاں تو چور ہے, فلاں تو زانی ہے, فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا ہے, الزام لگاتا چلا گیا, جس کو من میں آیا گالی دیتا چلا گیا, جس کی دولت دل میں آیا ہڑپ لیا, کچھ پیسے کوٹ میں دے کر اس کی زمین کو ہڑپ لیا, کسی کو مارا بھی ہے, کسی کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک طرف یہ ساری نیکیاں اور دوسری طرف یہ گناہ لے کر آیا ہوگا, ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے دن کھڑا ہوا ہے. اب اللہ حساب کیسا لے رہا ہے, حساب اللہ رب العالمین کیسے لے گا. یہیں پر ایک دوسری حدیث سن لیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے لوگ عراۃً غرلم, میری امت کے لوگ قیامت کے دن ننگے بدن اٹھائے جائیں گے. یہ انسانیت ننگے بدن اللہ کے سامنے اٹھائی جائے گی. کسی کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوا ہوگا, بدن میں انسان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس دن آواز دے گا. کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ, اے جہنم میں جانے والوں تم بھی رک جاؤ, جب تک کہ تمہارے اوپر کسی جنتی کا حق ہے, وہ حق جب تک تمہیں دے نہیں دیا جائے گا تب تک تم جہنم میں نہیں جاؤ گے اور یہ جنتی جنت میں نہیں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم جنت میں جا رہے ہیں, جنت میں جانے والے ہیں, اب جنت میں ہم کو نام دے دیا گیا, اب جنت میں ہم داخل ہونے ہی والے ہیں, اور ادھر جہنم میں جانے والے جہنمی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آواز دے گا اے جہنمیوں ابھی تمہیں انصاف دلاؤں گا. یہ آدمی جو آج جنت میں جا رہا ہے اپنی نمازوں کی بنیاد پر, زکوٰۃ و صدقات کی بنیاد پر, حقوق اللہ کی بنیاد پر کھڑے رہو, جب تک تمہیں ان سے بدلہ نہیں دلا دوں گا تم جہنم میں نہیں جاؤ گے, یہ جنت میں نہیں جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب العالمین جنتی کا اس آدمی جو نیکیاں تو لے کر آیا ہے لیکن کسی کو گالی بھی دیا ہے, مارا بھی ہے, کھایا بھی ہے, اس کی نیکی کو اٹھائے گا اور اس بندے کے کھاتے میں ڈال دے گا. اب اس کی نیکی اٹھایا پھر اس کو دے دیا, پھر نیکی اٹھایا دے دیا, گالی والے کو نیکی کچھ دیا, جس کو اوپر الزام لگایا تو اس کو بھی کچھ دے دیا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر بدلے میں انصاف دیتا رہے گا, انصاف کرتا رہے گا, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں گی. وہ نمازیں ختم ہو گئی, وہ زکوٰۃ کی نیکیاں ختم ہو گئی, ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے. لیکن پھر بھی ابھی اس کے ایسے گناہ ہیں کہ ابھی جس کو گالی دیا تھا وہ آدمی بچا ہوا, کسی کو تھپڑ مارا تھا بلا وجہ ظلم سے وہ آدمی بچا ہوا. وہ کہے گا اللہ رب العالمین اس نے مجھے گالی دیا تھا, اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا, مجھے میرا بدلہ نہیں ملا. رب العالمین فرمائے گا تو جہنمی ہے, تیرے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں, تو اپنا گناہ دے. اس آدمی کا گناہ رب العالمین اٹھا کر اس آدمی کے اوپر لاد دے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جنت میں جانے والا تھا, جس کے پاس نیکیوں کا پورا پہاڑ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح سے جب اللہ حساب کرنے لگے گا تو یہ آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا, نتیجہ یہ نکلے گا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے اوپر گناہ پلس میں لاد دیا جائے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے
فرشتہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، پتہ چلا اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کیا کرو۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے غلام پر الزام لگایا، اپنے غلام کو بلا وجہ تھپڑ مارا، ظلم کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس غلام کو بھی اس کے آقا سے بدلہ دلوائے گا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میرے گھر میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ کے نبی کچھ غلام ہیں میرے پاس، اے اللہ کے نبی یہ غلام، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے میرے گھر میں موجود ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات نہیں مانتے، وہ میری بات نہیں مانتے، میری فرما برداری نہیں کرتے، کبھی کبھی میں ان کو کچھ مال دیتا ہوں تو خیانت بھی کر جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی جس کی وجہ سے میں انہیں کبھی کبھی مار دیا کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی میرے گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ غلام جو ہیں، میں ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو مار دیتا ہوں، تو اے اللہ کے نبی میرا ان کا مارنا کیسا ہے؟ اے پیارے نبی آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو۔ پیارے نبی نے فرمایا، او میری امت کے لوگوں، او میرے امتی سن لو، اگر تو نے ان کو اتنا ہی مارا ہے جتنا انہوں نے غلطی کی تھی، تب تو کوئی بات نہیں، حساب برابر ہو گیا، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر تو نے ان کو زیادہ مار دیا ہے، ان کی غلطی سے زیادہ مار دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان بچوں کو بدلہ دلائے گا اور تمہاری نیکیوں میں سے نکال کر ان کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ان کی غلطیوں سے کم مارا ہے، جتنی غلطی تھی اس کے حساب سے تم نے کم مارا ہے، تو انشاءاللہ تمہیں ضرور کچھ بدلہ دیا جائے گا، کچھ نیکیاں تمہیں دی جائیں گی۔ وہ آدمی رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیارے نبی نے فرمایا، کیوں تیری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے؟ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی یہ میرے گھر کے بچے ہیں جن کو میں نے ہاتھ لگایا، تو اس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہو کہ اگر اس کو مار دیا ہوں میں، زیادہ مار پڑ گئی تو کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا، میری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گے بدلے میں۔ فرمایا اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے لیے اور ان بچوں کے لیے اسی میں بھلائی محسوس کر رہا ہوں کہ میں ان کو آزاد کر دوں۔ اے اللہ کے نبی میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، آج سے میں نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا، آج سے سب کو میں نے بری کر دیا، آج سے سب احرار ہیں، سب آزاد ہیں۔ یہ حساب کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کتاب التوحید کی ایک زبردست حدیث، انسان کو ہلا دینے والی حدیث، 7443 نمبر کی روایت موجود ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہم ترجمان ولا حجاب یحجبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، اے میری امت کے لوگوں، سنو، تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی، ایسا شخص نہیں ہے جس کو رب العالمین کے سامنے کل کھڑا ہو کر حساب نہ دینا پڑے۔ اللہ رب العالمین اس سے بات کرے گا، اللہ اس سے حساب لے گا۔ لیس بینہ وبینہم ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ولا حجاب یحجب، اور نہ کوئی پردہ ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا جو آڑے آئے گا۔ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دے رہا ہوگا تو اپنی دائیں طرف دیکھے گا، کوئی اس کو مدد کرنے والا نہیں دکھائی دے گا، بائیں طرف دیکھے گا، کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا، دائیں آگے دیکھے گا تو اس کو اس کی جہنم نظر آئے گی۔ وہ جس طرف بھی نظر ڈالے گا، کوئی مل جائے مدد کرنے والا، کوئی اس کی مدد نہ کرے گا، سامنے رب العالمین کھڑا ہوگا، اللہ حساب لے رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس مرحلے کو یاد کرو کہ رب کے سامنے
ہمیں آپ کو ایک ایک بندے کو کھڑا ہو کر حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تم کو میں نے 60 سال کی زندگی دی تھی، 60 سالہ تم نے کہاں گزارا؟ میں کہتا ہوں 60 سال حساب تو دور کی بات ہے، اگر ایک آدمی سے صرف اس کی موبائل کا حساب لے لیا جائے، اللہ کی قسم ہے کہ شاید کوئی اللہ کے حساب سے بچ پائے اور وہ جہنم سے بچ پائے۔ صرف اور صرف موبائل کا اللہ کا حساب لے لے، پوری زندگی کا حساب دینا بہت بڑی بات ہے۔ لہذا رب العالمین سے ڈرو، اور یہ جس دن دل میں خیال پیدا ہو گیا، جس دن دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ آج میں یہ حرکت کر رہا ہوں، کل کو حساب دینا ہے، کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر حساب دینا پڑے گا، میرے بھائیوں زندگی بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، احساس بدل جائے گا۔ جرم کرنے کا جو جذبہ، جو ہمت دل میں پیدا ہوتی ہے، جو شیطانیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ سرد پڑ جائے گا۔ نیکیاں کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا، دل کرے گا اللہ تیری کتنی فرما برداری کر لیں، کتنی نیکیاں کر لیں۔ یہ جذبہ اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھا کریں، سنا کریں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے انصاف کرنے والے ترازو لگائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا حساب دے گا، حتیٰ کہ تھپڑ کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے سگے بیٹے کو مارا ہے ظلم کے طور پر، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، آپ کا خود کا بیٹا، ہمارے بچے ہیں، آپ اپنے بچے کو صرف ادب کے لیے مار سکتے ہیں، ادب کے لیے مارنا جائز ہے، لیکن اگر بچے کو آپ ظلم کر کے مارتے ہیں، اپنی طاقت ہونے کی وجہ سے مارتے ہیں، میں باپ ہوں اس لیے مار رہا ہوں، میری چلے گی گھر میں اس لیے میں مار رہا ہوں، تو یہ ظلم ہوا۔ اور ظلم سے اگر آپ اپنے بچے کو مارتے ہو، کل قیامت کے دن وہی بیٹا آپ کے نیکیوں کو لے لے گا، وہ حساب لے لے گا، رب العالمین اس کو انصاف دلائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے حتی اللطمہ، ظلم سے مارا ہوا ایک تمانچے کا بھی حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں معاملہ بڑا سنگین ہے، معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اس کو سنجیدگی سے سوچیں اور اپنے دل میں بٹھائیں۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا، رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے میں ہوں گا، اللہ ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، کیسے حساب دوں گا؟ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں انسان نیک بن جائے۔ اللہ سے یہی دعا کروں گا رب العالمین ہمیں نیک بنا دے، اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں تو ہمت عطا فرما کہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ آج جو دور چل رہا ہے فتنے کا دور ہے، پروردگار جو تیرے نبی نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا کہ دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ پر لے کر کوئی شخص چل رہا ہو۔ اے اللہ رب العالمین شاید وہ زمانہ آ گیا۔ آج اگر انسان چاہے کہ میں سود سے بچ جاؤں، قدم قدم پر سود دینے والے سامنے کھڑے ہیں، قدم قدم پر دنیا کے لالچ دینے والے کھڑے ہیں، قدم قدم پر گمراہ کرنے والے ہمارے پاس کھڑے ہیں۔ پروردگار ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم گناہوں کو گناہ کہہ سکیں، گناہوں کو چھوڑ سکیں، اور اس سے کترا کر نیکیوں کو اپنے ہاتھوں تلے لے سکیں، قبول کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ پروردگار فتنوں سے نمٹنے کی توفیق دے، فتنوں سے بچا لے، الہ العالمین نیکیاں کی توفیق دے، الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کر لے، پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت کر لے، الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت کر لے۔ پروردگار ظالموں کے اوپر تو اپنا شکنجہ ڈال دے، ان کو تو گرفت میں لے لے۔ اللہ اگر آج ہم کمزور ہیں، ہم ظالموں کو بدلہ نہیں دے سکتے، تو طاقتور ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے۔ الہ العالمین تو اپنی طاقت سے ان ظالموں کو پکڑ جو آج ہماری ہستیوں کو مٹانے پہ لگے، جو ہمارے نام و نشاں کو مٹانے بھی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ پروردگار تو اپنی تدبیر سے، اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں بچا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہماری امت کو، پروردگار عالم سب کو اپنا نیک بندہ بنا دے۔ الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔